اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور ہر بھلا کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، بندگی اور خصوصیت کے ساتھ نماز کا حکم دیتے ہوئے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کے خیر کے کاموں کے کرنے کی تلقین فرمائی۔ کہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہر بھلا کام کرو۔ خیر یہ ایک لفظ عام ہے، اس کے اندر ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر اچھا کام آ جاتا ہے۔ حضرات، زندگی میں مجھ سے اور آپ سے جو خیر کے کام مطلوب ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا خیر کا کام یہ ہے کہ ہم زندگی میں ضرورت مندوں کے کام آئیں۔ ہم جہاں بھی جیتے ہیں، جس محلے میں، جس بستی میں، جہاں بھی ہم جیتے ہیں، ہمارے ارد گرد اور ہمارے اطراف بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کی مادی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، معنوی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھوکا ہے، جسے بھوک مٹانے والے لقمے کی ضرورت ہے، کوئی پیاسا ہے، جسے پیاس بجھانے والے گھونٹ کی ضرورت ہے، کوئی برہنہ ہے، جسے تن ڈھانکنے والے کپڑے کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، جسے علاج اور دوائی کی ضرورت ہے، کوئی پریشان حال ہے، جسے تسلی کے دو بول کوئی بولے اس کی ضرورت ہے، کسی کو کسی اچھے مشورے کی ضرورت ہے، کسی کو کسی اچھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ الغرض لوگوں کی ضرورتیں متنوع ہوتی ہیں، انگنت ہوتی ہیں، لاتعداد ہوتی ہیں۔ شریعت نے اپنے ماننے والوں کو، قرآن اور حدیث نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ زندگی میں خود غرض بن کے مت جیو۔ میں اور میری ضرورت اور بس، میں اور میرے بیوی بچے اور بس، ایسا خود غرض انسان یہ ایک مثالی مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم اس امت کے افراد ہیں جس امت کی صفت ہی یہ بتائی گئی، اخرجت للناس، لوگوں کی رشد و ہدایت، لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی امت ہے۔ جب ہم اخرجت للناس والی امت کے فرد ہیں تو اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کی فکر کو لیے جینا بھی یہ باقاعدہ مومنانہ کردار ہے، بلکہ اخلاق نبوت میں سے ہے۔ حضرات، معاشرے کے ضرورت مندوں کی مختلف ضرورتوں میں ان کے کام آنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کو جہاد سے تشبیہ دی ہے۔ مجاہد ہے وہ شخص جو معاشرے کے ضرورت مندوں کے کام آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا، معاشرے کی بیواؤں کا خیال رکھنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ اور اس صفت کو، جو ضرورت مندوں کے جو شخص کام آتا ہے، اس صفت کو نفلی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل عبادت کر رہا ہے، اور ایک شخص کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دوسرا شخص جو بندوں کی ضرورتوں کی تکمیل میں لگا ہے وہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الشَّهْرَ۔ پیارے سے امام البانی نے حسن قرار دیا اس حدیث کو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پورے کرنے کے لیے 2 قدم چلوں، میں اپنے کسی ضرورت مند بھائی کی ضرورت کی تکمیل کی سمت قدم بڑھاؤں، یہ مجھے محبوب ہے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر 1 مہینہ اعتکاف کرنے کے مقابلے میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ،
ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اعتکاف، وہ بھی مسجد نبوی کا اعتکاف، اور 1 مہینے کی مدت کا اعتکاف۔ کہا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے لمحہ بھر چلنا، چند منٹوں کے لیے چلنا، چند گھنٹوں کے لیے جانا، مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کتنی عظیم صفت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑا حوالہ اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ حضرات، یہ جو صفت ہے لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، جب ہم دوسروں کی ضرورت میں کام آتے ہیں ہمیں خود اس کا کتنا فائدہ دنیا اور آخرت میں ملتا ہے جانتے ہیں؟ آپ دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، آپ دوسرے کے کام آ رہے ہیں، لیکن آپ دوسرے کی ضرورت میں کام آ کر خود اپنا کتنا بھلا کر رہے ہیں، خود اپنی دنیا کیسے بنا رہے ہیں، خود اپنی آخرت کیسے بنا رہے ہیں۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حدیث میں بڑی عظیم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتا ہے وہ اللہ کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، آپ اس کے بندوں کے کام آ جائیے، اس کے بندوں کی ضرورتوں کی تکمیل میں کچھ ہاتھ بٹا دیجئے، اس کے بندوں کی مدد کر دیجئے، اللہ رب العالمین کی محبت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے پاس لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے، سب سے پیارا کون ہے؟ کہا اللہ کے پاس سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس کے بندوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوتا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ہیلپنگ نیچر رکھتے ہیں، کوئی بھی ضرورت مند جب کسی اسے ضرورت پڑتی ہے ان کی یاد آتی ہے، جہاں بھی کسی مدد کی ضرورت ہو وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں۔ خوش نصیب بندے ہیں یہ، سعادت مند بندے ہیں یہ، جو لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی محبت ان سے بہت قریب ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بہت قریب ہیں۔